بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ مقدس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، نماز و تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے ہیں۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا مطلب صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ سارا دن بھوکے رہ کر عبادت کرنا اور اپنے روزمرہ کے معمولات کو خوشی سے کرنا اس عمل کا مقصد ہے، تاکہ اس سے ان غریب اور نادار لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو سکے جو غربت کی لکیروں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور جنہیں 2 وقت کی روٹی بھی دستیاب نہیں ہے۔ ایک طرف تو روزہ ہمیں دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس کرواتا ہے اور دوسروں کا خیال دینے کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف طبی سائنس کہتی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں حیرت انگیز اور خوشگوار تبدیلیاں آتی ہیں جو اسے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اگر ہم اس آیت مبارک میں بیان حقائق کا طبی نقطہ نظر سے مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ روزہ عبادت کے ساتھ ساتھ صحت انسانی کے لیے مفید چیز ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ روزے سے جسم میں کوئی نقص یا کمزوری واقع نہیں ہوتی، بلکہ روزہ رکھنے سے صرف 2 کھانوں کا درمیانی وقفہ ہی معمول سے کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس روزہ رکھنے کے فوائد بتاتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ روزہ ظاہری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ روزے کے دوران بالوں کی نشو و نما اور ان کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں جسم ان ہارمونز کی زیادتی کا سبب بنتا ہے جو جلد کی خوبصورتی، ناخنوں کی چمک اور بالوں کی مضبوطی کا سبب بنتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پٹھوں پر دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ پٹھوں پر یہ دباؤ دل کی نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ روزے کے دوران ڈائسٹالک پریشر ہمیشہ کم سطح پر ہوتا ہے، یعنی اس وقت دل آرام کی صورت میں ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ آج کا انسان ماڈرن زندگی کی مخصوص حالات کی بدولت تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ رمضان کے 1 ماہ کے روزے بطور خاص ڈائسٹالک پریشر کو کم کر کے جسم کے ان افراد کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے جگر کو 4 سے 6 گھنٹے تک آرام ملتا ہے، جو روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی سے معمولی خوراک کا 10واں حصہ بھی اگر معدے میں داخل ہوتا ہے تو پورا نظام ہضم اپنا کام شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد جگر فوری طور پر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ ماہرین طب کہتے ہیں کہ جگر کے آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ تک ضرور ہونا چاہیے۔ جسم میں زہریلے مادے کا اخراج۔ رمضان المبارک صرف انسان کے روحانی تطہیر کا ہی نام نہیں، بلکہ رمضان کے دوران روزہ رکھنے اور عبادت کی مشق سے انسانی جسم کو بے حد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہی دن انسانی جسم میں زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کا شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے، دھڑکن سست ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ اصل میں انسانی جسم میں توانائی کا ذخیرہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے چونکہ انسان سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے تو جسم میں موجود چربی محفوظ شدہ توانائی کو خارج کرنا شروع کر دیتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل کر دیتی ہے، اور یہی گلوکوز جسم کو توانائی فراہم کرتا ہے۔ وزن گھٹنا اور چربی گھلنا۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوران اپنی کھانا کھانے کی عادت کو معتدل رکھتے ہیں اور بھاری کھانے جیسے پراٹھے، پکوڑے یا اس قسم کے دیگر کھانے سے گریز کرتے ہیں تو کوئی شک نہیں کہ اس رمضان میں آپ بہت آسانی سے اپنا وزن گھٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے سے انسانی جسم میں موجود اضافی چربی کے ذرات پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چربی گھل کر جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ چربی گھلنے سے آپ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے اور جسم میں کسی بھی قسم کی سستی اور کمزوری نہیں آتی۔ کولیسٹرول لیول میں کمی۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے سے ایک طرف تو آپ کو وزن میں کمی ملتی ہے تو دوسری جانب جسم میں آنے والی دیگر تبدیلیاں جیسے کولیسٹرول لیول میں بھی کمی ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ خود کو پہلے سے توانا اور دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا جسم دماغ کے لیے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔
UAE میں امراض طلب کے ماہرین کی ایک ٹیم نے ایک مطالعے میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والے افراد میں چربی بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول کا لیول بھی نیچے آ جاتا ہے، جس سے دل کے دورے اور دل کی دیگر بیماریاں کم ہو جاتی ہیں۔ ذہنی صلاحیت اور کارکردگی میں اضافہ۔ ماہ سیام کے دوران روزے رکھنے اور عبادت کرنے سے ایک طرف تو آپ کی روح کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر بھی بہت ساری تبدیلیاں بھی آ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے ایک ریسرچ کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کرتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نئے بننے والے خلیات سیدھا اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی کر انسان کے ذہنی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ روزہ سارے نظام ہضم کو ایک ماہ کے لیے آرام مہیا کرتا ہے۔ در حقیقت اس کا حیران کن اثر بطور خاص جگر پر ہوتا ہے۔ جگر کھانے کو ہضم کرنے کے علاوہ 15 مزید کام اور بھی کرتا ہے۔ اس پر تھکن طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف روزے کے ذریعے جگر کو 4 سے 6 گھنٹوں تک آرام مل جاتا ہے، جو روزے کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ بے حد معمولی خوراک یہاں تک کہ 1 گرام کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر معدے میں داخل ہو جائے تو پورا نظام ہضم اپنا کام کرنے لگتا ہے اور جگر فوراً مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے ماہرین طب کا دعویٰ ہے کہ اس آرام کا وقفہ 1 سال میں 1 ماہ تک ضرور ہونا چاہیے۔ اب ان معلومات کی روشنی میں جو ہمیں جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہے، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ سیام کے روزے اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں، تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسم میں جسمانی فوائد بھی ہوں۔ 15 روزے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہضم کی مرمت ہو چکی ہے اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی عبادت میں اور حمد و ثنا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ بے شک وہی ہے جو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ دوستوں، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چونکہ ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت لگتی ہے، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی شیئر کر دیجیے گا، چونکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں کو بھی انفارمیشن ہوگی۔ پھر میں ملوں گا آپ سے دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔